تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیصل اولکھ چینل۔ پیارے دوستو، آج ہماری معلوماتی ویڈیو نہایت دلچسپ اور معلوماتی ہے، جس میں ہم منوسلوا کا ذکر کریں گے کہ منوسلوا کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، یہ کس قوم پر اترا اور کیوں اترا۔ فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں جبارین عمالقہ ہیں جو بہت ہی زوراور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج و صدمہ ہوا، اور آپ نے باری تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کیا کہ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں تو سوائے میری جان اور میرے بھائی کے اور کوئی نہیں، سو ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ چنانچہ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ تحقیق وہ زمین ان پر 40 برس حرام کی گئی ہے، اس ملک میں سرگرداں پھریں گے، سو تو نافرمان قوم پر افسوس نہ کر۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیلی لوگ ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اسی میدان کا نام میدان طیہ ہے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے منوسلوا نازل ہوا، اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اپنا عصا مارا، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قوم نے کھانے کا مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے نہایت شیریں حلوہ من اتارا۔ دن کے وقت تیز ہوا کے ساتھ بٹیروں کے گول زمین پر اترے۔ بنی اسرائیل نے انہیں پکڑ کر بھونا اور کھایا، یہ سلوا تھا۔ اسی طرح روزانہ منوسلوا نازل ہوتا رہا۔ اب قوم نے تیسرا مطالبہ کیا کہ سایہ دار درختوں اور مکانات نہ ہونے کی وجہ سے ہم شدید گرمی سے پریشان ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو بادل سائبان بن کر بنی اسرائیل کے سروں پر آ گئے، ہر وقت سایہ رہنے لگا۔ ناشکری قوم نے نیا مطالبہ یہ کیا، ہم روز ایک ہی غذا کھاتے کھاتے تنگ آ گئے ہیں، اے موسیٰ دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے باقلاں، کھیرا، مسور، لہسن اور پیاز جیسی چیزیں اگائے تاکہ ہم خوب کھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس مطالبے سے رنجیدہ ہو کر فرمایا، تم بھی کس قدر ناشکرے ہو اور نادان ہو کر ایک عمدہ غذا کو چھوڑ کر معمولی چیزیں مانگ رہے ہو۔
خدا کی نعمتوں کو ٹھکرا کر اس کی ناشکری نہ کرو، اور اگر تمہیں انہی چیزوں کے لیے اصرار ہے تو جاؤ کسی بستی اور شہر میں چلے جاؤ، وہاں یہ چیزیں تمہیں وافر مقدار میں مل جائیں گی۔ اس واقعہ کو قرآن مجید نے بار بار مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس میں سے سورۃ مائدہ میں یہ واقعہ قدرے تفصیل کے ساتھ مذکور ہوا ہے، جو بلا شبہ ایک عجیب و شان واقعہ ہے، جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی کہ جب یہ لوگ میدان طیہ میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان لوگوں کے لیے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کرایا اور پتھر پر عصا مار کر 12 چشمے جاری کرا دیے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بنو اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ جبارین کے شہر میں داخل ہوں اور ان کے خلاف جہاد کریں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ اور آپ کا رب ان سے جنگ کریں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کی اس گستاخی کی سزا کے طور پر ان کو میدان طیہ میں 40 سال تک سرگرداں رکھا۔ میدان طیہ مصر اور شام کے درمیان 5-6 فرس 1 فرس 3 شرعی میل کا ہوتا ہے۔ 6 فرس کا ایک وسیع و عریض میدان ہے۔ اس کی تفصیل اور پس منظر اس طرح ہے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر آ کر مقیم ہوئے۔ فرعون مصر کی غلامی کا دور بھی ان لوگوں نے مصر میں گزارا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں نجات عطا فرمائی۔ فرعون سمندر میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس دوران ملک شام پر قوم عمالقہ قابض ہو چکی تھی۔ فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے ان سے اپنا وطن آزاد کرائیں۔ بنی اسرائیل جہاد کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ عمالقہ کی حدود کے قریب پہنچے تو ان کی قوت اور طاقت کا حال سن کر ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے منہ موڑ کر واپس لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی سزا یوں دی کہ وہ اپنے گھروں تک جانے کی فکر میں دن بھر سفر کرتے، رات بسر کرنے کے بعد صبح کو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے گزشتہ صبح انہوں نے سفر کا آغاز کیا ہوتا۔ اسی پریشان حالی کے عالم میں 40 سال انہوں نے میدان طیہ میں گزار دیے۔ اس وادی میں نہ کوئی سایہ دار درخت تھا اور نہ ہی کوئی عمارت، نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ ضروریات زندگی کے دیگر لوازمات۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان سب کے لیے سامان مہیا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دھوپ سے بچاؤ اور سایہ کے حصول کے لیے بعد بطور سائبان نازل فرما دیا۔ کھانے کے لیے من و سلوہ بھیج دیا۔ من و سلوہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ من سے مراد ترنجبین ہے، جو ایک نفیس شیریں ذائقہ دار مادہ تھا جو شبنم کی طرح صبح کے وقت آسمان سے اترتا اور کثیر مقدار میں چھوٹے چھوٹے درختوں پر منجمد ہو جاتا تھا۔ امام ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کیا، ان کے کپڑے میدان طیہ میں نہ پرانے ہوتے تھے اور نہ پھٹتے تھے۔ ابن منظر نے طاؤس سے روایت کیا کہ بنو اسرائیل جب اپنے طیہ کے میدان میں تھے تو ان کے کپڑے اس طرح بڑھتے تھے جس طرح وہ جوان ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل مصریوں کی غلامی سے آزاد ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ جب بنی اسرائیل
مصری حکومت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے تو تمہیں شریعت دی جائے گی۔ وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا، میرے پیچھے گمراہی میں نہ پڑ جانا۔ میرے اعتکاف کی مدت 1 ماہ ہے۔ ہارون تمہارے پاس موجود ہے، یہ تمہاری نگرانی کرتے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور وہاں عبادت الہی کے لیے اعتکاف کیا۔ اعتکاف کی مدت 1 ماہ تھی، لیکن بعد میں 10 دن بڑھا کر چلہ پورا کیا۔ 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم کلامی کا شرف بخشا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ مجھے اپنا دیدار بھی کرا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مشاہدہ کی تاب نہ لا سکو گے۔ اچھا دیکھو، ہم اپنی ذات کی تجلی کا ظہور اس پہاڑ پر کریں گے۔ اگر پہاڑ نے تجلی کو برداشت کر لیا تو تم سوال کرنا۔ تجلی کا ظہور ہوا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔